15 منٹ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا اور 15 منٹ سوال و جواب کی نشست رہے گی۔ جس طرح انتظامیہ کے لوگوں نے کہا ہے کہ 15 منٹ جو سوال جواب کی نشست رہے گی، جو نوجوان سوال کرنا چاہتے ہیں سوال کریں گے، چاہے پرچی کے شکل میں کریں یا پھر زبانی بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ صحیح جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی عبادہ الصالحین وعلى آلہ وسید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقل اننی من المسلمین۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ بعد توحید کے مت والوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء کرام کے چاہنے والوں، غوث و خواجہ رجا سے محبت عقیدت رکھنے والوں، آئیے مل کر اترا پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حالانکہ میری یہ کوشش رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ میں درس کی طریقے سے آپ سامعین کو کوئی بات سمجھا سکوں، تقریر کے طریقے سے نہیں، درس کے طریقے سے، آسان لب و لہجے میں، دھیمی آواز میں، نرم آواز میں آپ کو سمجھا سکوں، کیونکہ ہر جگہ تقریر تو ہم جمعہ میں کرتے ہیں، دونوں کے انداز الگ الگ ہوتے ہیں، تقریر اور درس۔ تو میری کوشش ہے کہ میں درس کے طریقے سے بہت اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا سکوں۔ تو آئیے ہم سمجھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور کس کی بات سب سے اچھی ہوگی؟ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ یعنی کائنات میں سب سے اچھی بات اس انسان کی، اس شخص کی ہے جو لوگوں کو اللہ کے جانب بلاتا ہے۔ قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، اور خود بھی اچھے عمل کرنے والا ہے۔ وقل اننی من المسلمین، اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اگر انسان لوگوں کو بلائے اور اچھا عمل نہ کرے تو بھی اس کی بات اتنی اچھی نہیں ہوگی۔ خود عمل کرے، وعمل صالحا، اور کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اچھا نوجوانوں، اس کائنات کو بنانے والا، کائنات کی تخلیق کرنے والا اللہ کی ذات ہے۔ زمین، آسمان، چاند، سورج، ہم، آپ، تمام کائنات کس نے تخلیق کی؟ اللہ نے تخلیق کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین، باپ اور ماں کو سبب بنا کر ہمیں پیدا کیا ہے۔ باپ ماں سبب بنے، ہم پیدا ہوئے ہیں، لیکن تخلیق کرنے والا اللہ ہے۔ ایک باپ یہ چاہتا ہے، ایک ماں یہ چاہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے، ہر والدین کے سپنے ہوتے ہیں۔ کسی کا سپنا ہوتا ہے میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے، کسی کا تمنا کہ میرا بچہ انجینئر بن جائے، کسی کی ماں کی خواہش کہ میرا بچہ وکیل، جج بن جائے، پولیس بن جائے۔ ہر کسی کی تمنائیں، شوق ہوتی ہیں ہر والدین کے۔ کسی کی خواہش ہے میرا بیٹا عالم بن جائے، کسی کی خواہش ہے میرا بیٹا مفتی بن جائے، کسی کی خواہش ہوتی ہے۔ اور اسی زاویہ نظر کے تحت والدین محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے ہمارا سوچ کے مطابق مکمل ہو جائے، ہمارا فکر کے مطابق میرا بیٹا کامیاب ہو جائے۔ والدین خرچ بھی کرتے ہیں، اس پہ اپنا محنت لگاتے ہیں، جمع پونجی لگاتے ہیں، اسی حساب سے بچے کی تعلیم تربیت بھی کرتے ہیں تاکہ بچہ اس لیول کا پہنچ جائے۔ اور اگر بچہ والدین، باپ ماں کے تمنا کے مطابق محنت جدوجہد کرتے ہوئے بچہ بن جاتا ہے، جو والدین چاہتے تھے، جو باپ ماں چاہتے تھے، جب بچہ بن جاتا ہے
والدین کو بہت خوشی ملتی ہے، باپ ماں کا دل بہت خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں میری تمام تمنائیں میرے بیٹے نے پوری کر دی ہے، ان کی خوشی کی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا فرمایا ہے، اگر وہی بچہ جو والدین کے خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا، وہی بچہ بگڑ جائے، باپ چاہتے ہیں میرا بیٹا بڑا ہو کر پولیس بنے، ڈاکٹر بنے، لیکن بچہ، باپ محنت کرتے ہیں، پیسہ لگاتا ہے، سب کچھ، بچہ بننا نہیں چاہتا، بچہ غلط دوستوں کی سنگت میں نشری بن جاتا ہے، نشہ کرنا شروع کر دیتا ہے، وہی اولاد بگڑ جاتا ہے۔ باپ ایک بار سمجھا دیتا ہے، 2 بار سمجھاتا ہے، باپ بہت کوشش کرتا ہے بچہ میرا سدھر جائے، جب بچہ نہیں سدھرتا ہے، وہی باپ اپنے دل سے بچے کو نکالے گا، یہ میرا اولاد ہے ہی نہیں۔ تکلیف ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے والدین کو کہ میرا بچہ بگڑ گیا، تو والدین پہلے ٹوٹ جاتے ہیں کہ ہماری ساری محنتیں، ساری کوششیں جو ہم نے اپنے اولاد کے لیے کی تھی وہ بیکار چلی گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں انسان کو پیدا فرمایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کس طریقے سے زندگی گزاریں، کس طریقے سے ان کا رہن سہن ہو، کس طریقے سے ان کا دین و رات ہو، اللہ یہی چاہتا ہے۔ اور جو بندہ اللہ کے طریقے کے مطابق جو میرا رب چاہتا ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں ہلکے سے چلتے ہیں، زمین میں دبدبا کے نہیں چلتے، زمین میں اکڑ کے نہیں چلتے، زمین میں جو ہے دم دم نہیں چلتے، آہستہ چلتے ہیں۔ عباد الرحمن، رحمان کے غلام، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں آہستہ سے چلتے ہیں۔ تو ہم اللہ کے غلام، اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ جو چاہتا ہے کہ میرے بندے اس طریقے کے مطابق چلیں، ایسے رہیں، ویسے رہیں۔ اگر بندے اللہ کے فرمان کے مطابق، اس کے طریقے کے مطابق چلیں گے تو اللہ فرماتا ہے میں ان کا ہاتھ بن جاتا ہوں، جسے وہ تھامتے ہیں، میں ان کی آنکھیں بندوں سے وہ دیکھتے ہیں، میں ان کے پیر بندوں سے وہ چل کر کے جاتے ہیں، اور جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا میں اسے دے دیتا ہوں۔ اور جب وہی بندہ رب کی نافرمانی کرتا ہے، رب کی نعمتوں کو جھٹلاتا ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف چلا جاتا ہے، تو اللہ راستے دیتا ہے کہ بندہ ایک بار میری بارگاہ میں توبہ تو کر لے، میرے دربار میں ایک بار آ ہو جائے۔ دن بھر تم نے دکان میں گزار دی، دن بھر محنت مشقت، لیکن رات کے وقت میں میرا بندہ آ جا، میرا دربار تیرے لیے کھلا ہے۔ رات کی تنہائی میں، رات کی اندھیری میں تو جس نیند میں سونے جا رہا ہے، نیند بھی ایک موت کی آغوش میں جا رہا ہے، تیرے ہاتھ پیر ڈھیلے پڑ جائیں گے، تیری آنکھیں بند ہو جائے گی، نہ کوئی آئے گا نہ کوئی جائے گا، نہ تجھے دیکھ سکتا ہے۔ اب تو ایک بار میرے بارگاہ میں آ کر تو دیکھ لے، تو نے دن گزار دیے غفلت میں، کوئی بات نہیں، لیکن تو ایک بار میری بارگاہ میں آ کر دے۔ اور جب بندہ رب کی بارگاہ میں جاتا ہے تو رب اتنا کریم، اتنا رحیم ہے، اس کے تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ انسان خطاؤں کا مجموعہ ہے، انسان سے غلطیاں، خطائیں ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی انسان رب کی بارگاہ میں سجدے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، ایک بیابان جنگل میں ایک مسافر چند کھانے کا سامان لے کر جا رہا ہے، نہ دور دور تک کوئی انسان نہیں، نہ پانی ہے، نہ جانور، کچھ نہیں ہے۔ اچانک انسان کی آنکھ رکھتی ہے، انسان سو جاتا ہے، جیسے اس کی آنکھ کھلتی ہے اس کا جانور گم ہو گیا ہے، اس کا کھانا پانی غائب ہو چکے ہیں۔ تو انسان پریشانی کے عالم میں، سامنے موت ہوتی ہے، اتنا پریشان ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی عین موقع میں جب اس کے سامنے اس کی سواری آ جائے گی، اس کا کھانا سامنے آ جائے گا، اس کا خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس کا خوشی میں اس کا دل پھول جائے گا۔ تو اللہ اپنے بندوں کے توبہ سے، بندے جب رب کے توبہ کرتے ہیں، اللہ اس انسان سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ہم نافرمانی کرتے ہیں، گناہیں کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ بندہ زندگی میں مرنے سے پہلے ایک بار میری بارگاہ میں توبہ تو کر لے گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ باپ ناراض ہو جائیں، منانے میں کئی دن لگ جاتے ہیں، بیوی ناراض ہو جائے، مہینے لگ جاتے ہیں، لیکن میرا کریم رب، رحیم رب فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کس چیز نے
کریم رب سے دھوکے میں رکھا ہے، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا ہے؟ تو بندہ جب رب کی بارگاہ میں ایک بار آتا ہے تو اس کے اللہ تمام خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن موت سے پہلے، آخری گرگرے سے پہلے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ، توبہ استغفار کرو اور زندگی کے راستے کو صحیح راستہ بنا کر گزارو گے تو قسم خدا کی جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اسی دن کو یاد کیجئے کہ دنیا آنے والی ہے، جانے والی ہے، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، بادشاہ آئے چلے گئے، وزیر آئے چلے، سب چلے گئے، لیکن جب انسان کا آخری وقت ہوگا نہ بیوی ساتھ میں جائے گی، نہ بچے ساتھ میں جائیں گے، نہ والدین ساتھ میں جائیں گے، کوئی ساتھ میں نہیں جائے گا۔ حسن بصری رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، ایک دفعہ کسی سفر کے سلسلے میں باہر نکلے تھے، اچانک رات ہو گئی، راستے میں کہیں قیام کر لیا، دیکھا راستے میں ایک بادشاہ اپنے سواروں کے ساتھ میں جا رہا ہے، خوبصورت حسینائیں اپنے زلفوں کو بکھرے ہوئے ہاتھ میں زیورات، ہیرے موتی کے برتن لے کر کے جا رہی ہیں، پھر گھڑ سوار سپاہی اپنے ہاتھ میں اسلحہ تھامے ہوئے وہاں سے گزر رہے ہیں، پھر کچھ دیر کے بعد میں وزیر، بڑے بڑے طاقتور لوگ وہاں سے گزر ہوا، آخر یہ پریشان ہو گئے کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، ان کے پیچھے لگے تو دیکھا وہ بادشاہ ایک قبرستان کے قریب جا کر رک گیا اور قبرستان کے اندر گیا، یہ قبر کے پاس کھڑا ہو گیا اور پہلے قبر کے پاس ان حسیناؤں کی ٹولی آئی جن کے پاس ہیرے جواہرات تھے، انہوں نے اس قبر کا چاروں طرف کھڑے ہوئے روتے رہے، وہاں سے چلے گئے، پھر سپاہیوں کی باری آئی، پھر گولیوں کی بوچھاریں سنانے دینے لگی، وہ لوگ وہاں سے نکل گئے، پھر وزیروں کا قافلہ آیا وہاں سے نکل گیا، پھر اس کے بعد بادشاہ آیا، بادشاہ کہا اے میرے بیٹے، جب بادشاہ اپنے بیٹے کے قبر کے پاس گزرا بیٹھ کر رونا شروع کر دیا، کہے میرے بیٹے اگر تجھے اس شخص نے تجھ ہستی کے تجھے قید کیا ہے، اے میرے بیٹے تو اس کے مہمان بن گیا ہے، تجھے اس نے لے لیا ہے جس سے نہ دولت کی حاجت ہے، اگر اسے دولت کی حاجت ہوتی میرے پاس جواہرات میں دے کر تجھے واپس لے آتا، اے بیٹا تو جس کے پاس گیا ہے اگر اسے حسینوں کی حاجت ہوتی میرے پاس ایک سے کنیزیں مجھے دے کر واپس لے آتا، اے میرے بیٹے تو جس کے پاس گیا ہے اگر اسے ہرانا ممکن ہوتا میں بادشاہ میں ہرا سے لڑائی کر سکتا تھا، میرے پاس سپاہی موجود تھے لڑ سکتے تھے، لیکن میرے بیٹے تو جس کے پاس گیا ہے نہ وہ اسلحہ کام کریں گے، نہ ہیرے جواہرات کام کریں گے، نہ میری طاقت سلطنت کام کرے گی، اے میرے بیٹے یہ آخری ٹھکانہ ہے۔ بادشاہ روتا رہا، وہاں سے چلے گیا تو حسن بصری جب اس منظر کو دیکھا ان کی آنکھوں میں آنسو آ کہا اچھا اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام دنیا ہے، رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندے مر جاتے ہیں۔ میرے پیارے نوجوانوں غور کیجئے کہ ایسا نہ ہو جائے ہماری غفلت میں زندگی گزر جائے، ابھی ہمارا چلنے کا سیکھنے کا وقت ہے، اپنے اعمال کو سنواریں، نبی کے سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ ابھی نے فرمایا من تمسک بسنتی عند امتی فسادی، جو شخص میری سنت کو اس وقت تھامے گا جب امت میں فساد برپا ہو گئی ہوگی تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا، فلاح اجر میات شہید من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد کا وقت ہوگا جو میری سنت کو مضبوطی سے تھام کے رکھے گا، چمٹ کے رکھے گا، اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو نبی کے سنتوں پہ عمل کریں، زندگی تو سب گزارتے ہیں لیکن اپنی زندگی شریعت مطہرہ کے مطابق گزار دیں گے تو آپ کی زندگی کم پہلے زندگی بن جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اب اتنا میں کہنا چاہتا ہوں، اپنی موت کو یاد کریں، آخرت کو یاد کریں، ہم سے پہلے کتنے لوگ آئے چلے گئے، ہم بھی جانے والے ہیں، تو بہرحال ہماری اسی میں تیاری ہے کم سے کم دن بھر میں 5 سیکنڈ 5 منٹ بھی ہم جو ہے اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں، اس رب کے بارے میں سوچیں۔ پوری کائنات کی تمام چیزیں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن کی ایک آیت اللہ فرماتا ہے کہ کائنات میں ایسی کوئی چیز نہیں جو اللہ کی تعریف بیان نہ کرتی ہو، آسمان میں اللہ کے فرشتے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں تسبیحات کی کمی نہیں ہے، سمندر کی مچھلیاں رب کی تعریف بیان کرتے ہیں، یہ تتلیاں، یہ بھنورے جو پھولوں میں بیٹھتے گنگناتے ہیں یہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ تمام شجر و حجر، تمام بحر و بر، جتنے چرند پرند، زمین میں رینگنے والے، آسمان میں اڑنے والے تمام چرند و پرند رب کی تسبیح بیان، یہ مینڈک رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ،
ہم نے انسان اور جنات کو فقط میری عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو ہمارا آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم رب کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ اگر ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا تو ہم نامراد ہو جائیں گے۔ جب ہم اپنے مقصد کو یاد رکھیں گے کہ ہمارے ہمیشہ آنے کا مقصد کو یاد رکھیں، اور انسان جب اللہ کا ذکر نہ کرے، فرشتے ذکر کریں، پانی کے مچھلیاں ذکر کریں، پہاڑوں میں رہنے والے پرندے ذکر کریں، سوراخ میں رہنے والے چونٹیاں اللہ کا ذکر کرتی ہیں، لیکن ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں، یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تمام کائنات میں سب سے حسین بنایا ہے۔ پوری کائنات میں انسان سے بڑا خوبصورت، انسان سے بڑا حسین کوئی ہے ہی نہیں۔ انسان سب سے حسین ہے، انسان سب سے خوبصورت ہے، اور انسان کو اللہ نے عقل دیا ہے، عقل سلیم عطا فرمایا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ بہرحال اگر ہم اچھی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں گے تو ہمارے لیے یہاں بھی بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھلائی ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ العالمین۔ اب ہم اپنے بیان کو ختم کرتے ہوئے اگر کسی میں کوئی سوالات کرنے کا ہے تو سوال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ میں 15 منٹ میرے پاس وقت ہے۔ کہ سوال کرنا چاہتے ہیں نوجوان سوال کر سکتے ہیں، ورنہ پھر سوال کریے۔ نہیں، آپ سوال کیجیے، آپ لوگ گھبرا رہے ہیں، کریے۔ دینی سوال میں کیا دقت ہے؟ ہم سوال کریں آپ کو؟ ہم سوال کر دیں آپ کی، ہم کو سوال کرنا پڑے گا، پھر آپ لوگ کریں سوال، ہم بھی سوال کریں گے آپ لوگوں کو، دیکھیں گے نا کیا۔ جی بولیے، آئیے ادھر، آئیے ادھر، ہاں ہاں کھڑا، بولو۔ یہ جو بولتے ہیں جو مطلب کہ عابد بابا ایسے بھی ان کو ماننا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہر سنی کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ، قرآن میں آیا کہ نہیں آیا کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی بات کا خوف نہ کسی بات کا ڈر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے ولی ہر زمانے میں رہتے ہیں، تو ہم تمام اللہ کے ولیوں کو مانتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ محبت نہیں اور کیا چلے کہ اللہ کے ولی کو بھی نماز معاف ہے کیا؟ جی، نماز معاف ہے کیا؟ نماز کسی پہ معاف نہیں ہے۔ جب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر نماز میں کھڑے ہو جاتے، ان کے پیر میں چھالے پڑ جاتے، ہے نا، جب نبی پہ معاف نہیں تو پھر ان پہ کیسے معاف ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، کسی انسان کا نام لے کر کوئی سوال ہرگز نہ کریں، کسی انسان کا نام لے کر سوال ہرگز نہ کریں، ان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے، وہ پڑھتے ہیں، اللہ جانے پڑھتے ہیں، ہم کو کیا اس میں ملے گا؟ پہلے سوال کو سمجھے کیسے کرنا ہے، سنیے۔ اگر کوئی سوال کرنا ہوگا تو کسی انسان کا نام ہرگز نہ لیں، اور ہر انسان کا اعمال اس کے ساتھ ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ٹھیک، بولیے۔ اللہ کا ولی کو پہچانے کیسے؟ سب سے بڑی پہچان تو یہ ہے جو سنتوں والا ہو، نبی کی سنت کا پیروی، وہ اللہ کا ولی ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کون ہے؟ جو ایمان لے اور تقوی اختیار کیے، پہچان ان کی یہی ہے، تقوی یعنی اللہ سے ڈر کر گناہوں سے الگ رہنے والے اور نبی کے فرمان پہ چلنے والے اللہ کے ولی ہیں، نیک بندے ہیں۔ ماشاء اللہ، اچھا سوال کیا ہمارے ساحل نے۔ اور کوئی سوال؟ نہیں، پوچھو پوچھو۔ دیکھیے، علم حاصل کرنے میں شرم کی کوئی گنجائش نہیں، یاد رکھیے۔ اللہ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا، پوچھو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، پوچھو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانتے ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں، شرم کی بات نہیں، علم میں کوئی شرم نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، صحیح سوال ہمارے صحیح کیے ہیں، یہ غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس سے توبہ کریں اور ہرگز نہ پہنیں۔ جب تک وہ نہیں رہے گا اللہ بہتر رہے گا۔
کیونکہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ آوارہ گردوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے اور نبی کی سنت بھی نہیں ہے۔ کان چھیدنا یہ عورتوں کی نشانی ہے، مردوں کی نشانی نہیں ہے۔ مرد کان نہیں چھیدتے ہیں، عورتیں کان چھیدتی ہیں۔ اور کان چھیدنا غلاموں کی پہچان ہے۔ پہلے کے دور میں جب غلام کی پہچان کے لیے لوگوں نے کان چھیدتے تھے، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا غلام پہچان ہو جائے۔ دوسرا گناہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے تخلیق کو بگاڑ دیا ہے۔ ہرگز کان میں نہ پڑے تو استغفار کریں بجا۔ اور کوئی کسی اور کوئی سوال ہے تو بتائیں۔ ہاں فردوس سوال کرو، تم پوچھو، اپنا پوچھو۔ تقریباً نماز میں 15 واجبات ہیں، چھوٹے سے نمازیں نہیں ہوگی۔ جیسے نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اور نماز میں قرأت کرنا، یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ تشہد پڑھنا واجب ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنا واجب ہے۔ اس طرح کے کر کے کتنے ہیں؟ 15 لگ بھگ۔ جی اور کوئی؟ خیر، اور کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، آپ میرے سوال کا جواب دیجئے۔ چلیے، جس کو معلوم ہوگا ہاتھ پر اٹھائے گا، ٹھیک ہے؟ غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ کوئی کسی کو بتائے گا نہیں، ہاتھ پر اٹھائے گا، ٹھیک ہے، ہم پوچھیں گے۔ نہانے میں کتنے فرض ہیں؟ غسل کرنے میں کتنے فرض ہیں؟ کسی کو نہیں معلوم کیا؟ نہانے میں کتنے فرض ہیں؟ کوئی کسی کو بتائے گا نہیں، ہم سوال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، کتنے فرض ہیں دیکھیں کون کون ہے۔ دائیں ہاتھ اٹھاؤ۔ گلزار بتاؤ، چلو۔ گلزار بتا۔ ہاں سن، کتنے فرض ہیں بولو؟ اور کون ہاتھ اٹھایا تھا؟ ریزو کھڑا ہو جاؤ، چلو۔ کیا کیا ہے؟ رکو، اور کون ہے دیکھیں؟ اور ہاتھ اٹھاؤ پر سر۔ نہیں، جاوید بتا کیا کیا ہے؟ پورے بدن میں پانی بہانا، ٹھیک، ماشاء اللہ، بیٹھو، سبحان اللہ۔ سب نے سنا؟ ہم پوچھیں گے پھر آپ لوگوں کس کو یاد ہے دیکھیں گے پھر، ٹھیک ہے؟ غسل میں 3 فرض ہیں، کتنے ہیں؟ 3 فرائض ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ساتھ بولو، کیا ہے؟ کلی کرنا۔ دوسرا کیا ہے؟ تیسرا کیا ہے؟ پورے بدن کو بہانا، ٹھیک ہے؟ اب وضو میں کتنے فرض ہیں؟ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ عبد الکریم؟ ہاں، زینت فاطمہ بتا۔ زینت قادری؟ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ کون بولا یہ؟ مذاق نہیں، جو پوچھوں گا ہاتھ اٹھاؤ گے، پورا مکمل بتاؤ گے، ٹھیک ہے؟ وہ سب مذاق نہیں، کیونکہ اس پہ سوال کرنے پھر فائدہ کیا رہے گا؟ مذاق ہو جائے گا سب۔
मजाक, बहुत नफरत है मजाक का। जब मजाक खेल रहे हाँ अदब से बैठो सीखो, अब यहाँ मजाक नहीं, जो मजाक करे लगाऊँ कानून जोड़ में। जावेद बता चल क्या है को बोल बोल। हाथ कहाँ से कहाँ तक धोना बताओ। ये तो धोना फर्ज है। अच्छा सब्र करो। हाथ कहाँ तक धोना फर्ज है? अच्छा मुंह कहाँ तक धोना फर्ज है? ठीक बैठ जाओ। तो हाथ सही कहा लेकिन तुम भूल कर दिया, यहाँ तक धोना फर्ज है। कहाँ तक? पूरा हाथ धोना फर्ज है। ठीक बैठ जाओ। नमाज में कितनी शर्तें हैं? जल्दी। शराइत नमाज कितनी है? शराइत उसे कहते हैं जिसके बगैर नमाज नहीं होती। ठीक है, सब सुन रहे हो? वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? 4। सब बोलो कितने हैं? वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? वज़ू में कितने फ़र्ज़ हैं? 4 फ़र्ज़ हैं। क्या पहला फ़र्ज़ क्या है? पूरे चेहरे का धोना। पहले क्या है? पूरे पहले हाथ ना पहले चेहरा आता धोने में? पहले चेहरा धोना। दूसरे में क्या आता है? हाथ यहाँ तक। अगर यहाँ सूखा रहेगा वज़ू होगा ना होगा? नहीं बताओ। नहीं, पूरे हाथ धोना। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? चौथाई सर का मसा करना। मसा किसे कहते हैं? मसा किसे कहते हैं? हाथ भिगा कर चौथाई हिस्से में फिरना, हाथ को मसा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है? पैर। पैर कहाँ तक धोना? ठीक, अगर पैर में सूखा रह जाए तो भाई ये शराइत नमाज सीखते हैं। ठीक है, शराइत नमाज कितनी है? फिरदौस, अब्दुल करीम, सबसे आसान सवाल में हाथ उठा दिया। 3 फ़र्ज़ हैं गुस्ल में। अरे कड़े का सब जवाब उठाओ। फिरदौस, शराइत नमाज बताओ। शराइत नमाज 7 हैं। कितने हैं? 7। पहला क्या है? तहारत। पहले क्या है? तहारत। तहारत किसे कहते हैं? वज़ू और गुस्ल को क्या कहते हैं? तहारत। अगर गुस्ल नहीं है नमाज नहीं होगी ना आपकी। वज़ू नहीं है नमाज नहीं होगी। पहले तहारत, उसके बाद क्या है? सितरे औरत। क्या है? सितरे औरत से मुराद क्या है? औरत का सितरे औरत क्या है और मर्द का सितरे औरत क्या है नमाज में? औरत का ये हाथ हथेली खुला रह सकता है नमाज में। ठीक है, यहाँ से लेकर चेहरा छोड़कर और एड़ी छोड़कर, पैर छोड़कर पूरा सितरे औरत छुपाना नमाज में शर्त है उसके लिए। मर्द के लिए नाफ से लेकर घुटनों तक छुपाना शर्त है। क्या है? शर्त है। लेकिन कोई समझेगा शर्त है हम बस गंजी खोल के खुले दिन नमाज पढ़े, ऐसा हो जाएगी नमाज उसकी? नमाज नहीं होगी। क्यों नहीं होगी नमाज उसकी? अल्लाह के नबी की हदीस, एक इंसान दोनों कांधा खोल के नमाज पढ़ रहा था। नबी ने फरमाया कि उसकी नमाज नहीं होती। देखिए अल्लाह फरमाता है जब नमाज को जाओ तो जीनत के साथ नमाज पढ़ा करो। किसके साथ? जीनत। जीनत क्या है? ये लिबास हमारे लिए जीनत है। टोपी हमारे लिए खूबसूरती का बाइस है। ठीक है, तो जीनत सुरमा लगाते हैं खूबसूरती के लिए, जीनत के लिए नमाज पढ़ाओ। ठीक है, तो हमें याद रखें नमाज में हम अच्छा लिबास पहन कर नमाज पढ़ने जाएं। और अगर ऐसी हालत है कि आपके पास हाफ वस्तीन ही का 60 है, अब नमाज का टाइम हो गया, क्या करेंगे आप? पढ़ेंगे ना छोड़ देंगे? नमाज पढ़ेंगे हम। जी जी, दौड़ेंगे नहीं, चल कर जाएंगे, दौड़ना मना है। ठीक है, तो नमाज पढ़ लेंगे। ठीक है, और इसको आदत बना लेना अच्छी बात नहीं है। ठीक है,
کبھی ادھر ہو گیا اچھی بات ہے، ہم تو ہمیشہ عزت دار لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہو گیا، کیا ہوا، ستر عورت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے استقبال قبلہ، قبلہ کے جانب آپ کا رخ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر قبلہ کی طرف رخ نہ تو نماز آپ کی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد وقت، ٹائم، ہر نماز کا جو وہ ٹائم مقرر، اس ٹائم میں آپ کو نماز آپ کو پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز فجر ٹائم میں پڑھنی ہے، ظہر کی نماز ظہر کے وقت آپ کو ادا کرنا ہے، تو ہر نماز کا وقت میں آپ کو نماز ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آئیے نیت، نیت کیا ہے، کتنا شرائط ہوئے، کتنا شرائط ہوئے بتاؤ، 4 ہوئے، طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، 5 ہوئے، اب بولتے 4 تو 5 ہوئے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آئیے نیت، سمجھ میں آ رہی ہے نیت کیا ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، ٹھیک ہے۔ انسان زبان سے کہنا افضل ہے، ٹھیک ہے، انسان کو معلوم ہے کہ میں جنازے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، امام صلی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر، اس سے نماز ہوگی نہ ہوگی، نہیں، نماز کی ہو جائے گی، کیوں، اس نے گھر سے نیت کیا ہے میں جنازہ کے لیے جا رہا ہوں، وضو کیا، غسل کیا، نماز میں کھڑا بھی ہو گیا، جانتے سامنے جنازہ ہے عورت کا، اس کی نیت کی نگاہ ہو تو نیت اس کی ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور زبان سے کہہ لے گا تو اچھی بات، زبان سے کہہ دیا، ٹھیک ہے۔ اب تکبیر تحریمہ کیا ہے، تکبیر تحریمہ، تکبیر کسے کہتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو، ہاتھ اٹھانے کو نہیں، اللہ اکبر کو تکبیر کہتے ہیں۔ ہر نماز میں ہم تکبیر کہتے ہیں نا، رکوع میں جاتے ہیں اللہ اکبر، سجدہ میں جاتے ہیں اللہ اکبر، کھڑے ہوتے ہیں نیت باندھتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد کتنے ہوئے، اب تحریمہ، تحریمہ کسے کہتے ہیں، اب آپ کے لیے گفتگو کرنا حرام ہے، کھانا پینا حرام ہے، دیکھنا حرام ہے، ادھر ادھر دیکھنا حرام ہے، دوست کو تکانا حرام ہے، تب تحریمہ باندھ لیا، اب آپ کو کوئی کام کرنا نماز میں حلال نہیں ہے، نہ نماز میں کھا سکتے ہیں، نہ نماز میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں، نہ نماز میں پانی پی سے کچھ نہیں، بس باندھ لیا ہاتھ نیت باندھ کے، اسے کہتے ہیں تحریمہ۔ سب کو انشاءاللہ یاد رہے گا، پوچھوں گا اگلا نشست میں، بتائیے نماز میں کتنے شرائط ہیں، کیا کیا، وقت، نیت، تکبیر، تحریمہ۔ اب فرائض نماز پہ آتے ہیں، فرائض نماز کتنے ہیں، اتنے میں ختم کر دیں، اتنے میں ختم کر دیں نا، مکمل کریں، ٹھیک۔ اب آئیے نماز میں کتنے فرائض ہیں، کیا کیا، فرائض نماز کتنا ہے، بتاؤ، اچھا پہلا کلمہ سب کو آتا ہے، سب ہاتھ اٹھاؤ، ٹائم ہو رہا ہے کیا، آپ کھانا لگا ادھر تو بچوں کو تربیت دیا، بچے جاگنے والے ہیں ایسے، پہلا کلمہ جس کو آتا ہے ہاتھ پر اٹھائے، سائنا خوش، اس کو آتے نہیں پہلا کلمہ، اس کو آتے نہیں، آتے نہیں پہلا کلمہ، آصف کھڑا ہو جا، چل سنا، بڑھ جا، شاہد کھڑا ہو جا، پہلا کلمہ، بیٹھ جاؤ، دوسرا کلمہ کس کو آتا ہے، دوسرا کلمہ، دوسرا کلمہ کس کو آتا ہے، ہاتھ اٹھاؤ،
آتا ہے تم کو؟ سنا ماشاء اللہ. کہاں سے دیکھیے؟ ٹھیک ہے، یہ ہو تو تیسرا کلمہ. ٹھیک ہے، دوسرا کلمہ سناؤ. ہلکا سا کلو دے دوں. اشہد ان لا الہ. ان کو تیسرا یاد ہے، دوسرا یاد نہیں ہے. اچھا عابد، ٹھیک ہی نہیں آتا. اور کسی کو؟ عبد الکریم. عبد الکریم کو آتا ہے؟ کھڑا ہو جا. ایک بات سنی، مذاق نہیں، ہنسنا نہیں چاہیے. بولو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بڑھ جاؤ، بہت اچھا ہے. اور کسی کو آتا ہے؟ چلیے کھانا کھانے کی دعا کس کو آتا ہے؟ ہاتھ پر اٹھائے. کھانا کھانے کی دعا. کھانا کھانے کی دعا. کھانا کھانے کی دعا. عابد سنا. بولا لگ گڑے بھی پہلے تھامتا ہوں. اے ادب. کھانے کے بعد کی دعا سناؤ. ہاں ہنس تو مذاق نہیں لگنا. گلزار سب سیکھو، جس کو یاد نہیں یاد کر کے آؤ گے. بیٹھ بیٹھ تو نشہ میں بیٹھ جا. نیند کے نشہ میں تھے. اس سے کچھ کام نہیں ہوگا. یہ رجو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. الحمدللہ الذی، یہ چھوٹ گیا تمہارا. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وہدانا وجعلنا من المسلمین. ٹھیک ہے. اچھا سب تو دعوت کھانے گئے تھے جاری گھنٹے مہینے میں؟ جمع کی بریانی پلاؤ سب کھائے ہو؟ طالب علم جمع کی بریانی ہوا تھا، سب کھائے نا تھوڑا. اچھا بتاؤ، کھانا دعوت کھانے کی دعا بتاؤ. چلو دعوت کھانے کی دعا. ایک گیری میں سب بریانی کھاؤ، دعوت کھانے کی دعا سناؤ. کس کو یاد ہے دعوت کھانے کی دعا؟ کس کو بتاؤ دعوت کھانے کی دعا.